فرغ المصنف عن تعریف الخاص و تقسیمہ شرع فی بیان حکمہ فقال. دیکھیے ادھر دیکھیے، مصنف علیہ رحمہ نے ابھی تک خاص کی تعریف کی اور پھر اس کی 3 قسمیں بیان کی. تو گویا خاص کی تعریف کر کے اس کی تقسیم کی اور تقسیمات کو بھی مثال دے کے سمجھا دیا. جب اس چیز سے فارغ ہو گئے خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے، تو اب یہاں پر خاص کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں. کس کو؟ خاص کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں. فقال، تو فرمایا وَحُكْمُهُ أَن يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوصَ قَطْعًا. یتناولو میں جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ خاص. کیا ہے؟ خاص. اور اس خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص شامل ہوتا ہے مخصوص کو قطعاً، قطعی طور سے. مطلب کیا ہے؟ اے اثرہ المرتب علیہ، یعنی اس خاص کا اثر اس کے مخصوص پر مرتب ہوتا ہے. یہ مطلب ہے ان یتناول المخصوص الذی ہوا مدلولہ قطعاً، یعنی وہ مخصوص کو شامل ہو جو اس کا مدلول ہے قطعی طور سے. تو خاص کا مدلول کیا ہوتا ہے؟ یعنی خاص کا مدلول جو ہوتا ہے وہ اس کا مسمى ہوتا ہے. مثال کے طور پر زید یہ خاص ہے، تو ذات زید کیا ہے؟ اس کا مدلول ہوا. بحیث یقطع احتمال الغیر، اس حیثیت کے ساتھ کہ اس حیثیت سے کہ اپنے غیر کا احتمال کو وہ قطع کرتا ہو. فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ، اب مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. جب ہم نے کہا کہ زید عالم ہے تو فَزَيْدٌ خَاصٌ، تو زید خاص ہو گیا. لا يحتمل غیرہ، تو اس کے غیر کا احتمال نہیں رکھے گا. ایسا احتمال احتمالا ناشیا عن دلیل، ایسا احتمال جو پیدا ہو دلیل سے. دیکھیے جی، احتمال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک احتمال ناشی عن دلیل ہوتی ہے اور ایک احتمال ناشی بغیر دلیل ہوتی ہے. تو زید جو خاص ہے وہ اپنے ما عدا سے قطعی ہوگا اور وہ احتمال کو ساقط کر دے گا جو دلیل سے ثابت ہو. جو دلیل سے احتمال پیدا ہو رہے ہیں اس سے وہ ثابت کر دے گا. وَعَالِمٌ أَيْضًا خَاصٌ، اور عالم بھی کیا ہے؟ خاص ہے. یعنی زیدٌ عالم جو کہا تو زید بھی خاص ہے اور عالم بھی خاص ہے. لم يحتمل غیرہ، جو اپنے غیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کذالک، ایسے ہی. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ یتناول مدلولہ قطعاً، تو ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک، یعنی زید اور عالم 2 کلمہ ہے، ان 2 کلموں میں سے ہر ایک شامل ہوگا اپنے مدلول کو قطعی طور سے. فثبتت من مجموع الکلام قطعیت الحکم، یہ فعل بن گیا ثبتت کا. ٹھیک ہے، تو مجموع کلام سے حکم کی قطعیت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے. بے عالم علی زید، عالم کے ذریعے زید پر، بہذہ الواسطہ، اسی واسطے سے. تو یہ باتیں واضح ہے، اس میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے فرماتے ہیں لا یحتمل البیان لکونہ بینا، اور وہ خاص بیان کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خود بخود کیا ہے؟ بین ہے، واضح ہے. زید بولا تو واضح ہے نا. ھذا حکم آخر مقوی للحکم، کہا کہ یہ دوسرا حکم ہے جو پہلے حکم کو تقویت پہنچا رہا ہے. پہلا حکم کیا تھا؟ کہ وہ اپنے مخصوص کو قطعی طور سے شامل ہوگا، قطعی طور سے شامل ہوگا، پہلا حکم تھا. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ بیان کا بھی احتمال نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بخود کیا ہے؟ واضح اور بین ہے. اچھا جی، بیان کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. ایک ہے بیان التفسیر، پہلی قسم. دوسرا ہے بیان التقریر، دوسری قسم. اور تیسری قسم ہے بیان التفسیر، اور چوتھی قسم ہے بیان التبدیل. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے کچھ کا ذکر کریں گے اور کچھ کو ہم بتا دیں گے.
کأنہما متحدان، تو گویا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں۔ تو کہا جب دونوں ایک ہی ہیں تو لانے کے فائدے کیا ہیں؟ ایک ہی ذکر کر دیتے، دوسرے کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قال لیکن الاول لبیان المذہب، لیکن پہلا جو لایا ہے وہ مذہب کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی پہلا کیا ہے کہ وہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور سے شامل ہوگا، یہی مذہب ہے اس کا اصولیین کا۔ والثانی لنفی قول الخصم ولتمہید التفریعات الآتیہ، اور دوسرا جو قول ہے یہ مد مقابل کے قول کے نفی کے لیے ہے، مد مقابل کے قول کے نفی کے لیے ہے، اور آنے والی تفریعات کی تمہید کے لیے ہے۔ تو کہا کہ جی صاحب پہلے سے ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ مذہب ہے، بیان مذہب کے لیے، اور دوسرے قول سے ہم نے مد مقابل کے قول کو نفی کر دیا۔ کیوں کہ مد مقابل نے یہ کہا کہ یہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور سے شامل ہوگا، لیکن یہ بیان کا احتمال رکھے گا۔ کس کا رکھے گا؟ بیان کا احتمال رکھے گا۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ بیان کا بھی احتمال نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بخود واضح اور ظاہر ہے۔ تو اس قول سے ہم نے مد مقابل کے دعوے کو خارج کر دیا اور اس کے قول کی نفی کر دی۔ اے لا يحتمل الخاص بیان التفسیر، ٹھیک ہے نا، ڈبل بات نہیں، ایک ہی بات ہے۔ لا يحتمل الخاص بیان التفسیر لکونہ بینا بنفسہ، یعنی خاص یہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے اب خود بخود ظاہر واضح ہونے کی وجہ سے۔ وَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ، تو وہ مجمل کا مقابل ہو گیا۔ مجمل جس میں ابہام ہو، تو جس میں ابہام ہوتا ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس پوشیدگی اور خفا کو دور کرنے کے لیے بیان تفسیر لاتے ہیں۔ تب آپ کو مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا۔ بیان تفسیر، تفسیر اس وقت کرتے ہیں جبکہ کسی آیت میں، کسی حدیث میں یا کسی کے قول اور بات چیت میں ابہام ہو، پوشیدگی ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حیث یحتاج الی بیان المجمل و تفسیرہ، اس حیثیت سے کہ وہ مجمل کے بیان کا محتاج ہوتا ہے اور اس کی تفسیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ دوسری قسم ہے بیان تقریر کا، وَأَمَّا بیان التقریر، اور تیسری قسم ہے وہ تغییر۔ رہا بیان تقریر اور تغییر تو فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاص، تو جو خاص کا احتمال رکھتا ہے، یعنی خاص اس کا احتمال رکھتا ہے کہ بیان تقریر اور بیان تغییر ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ جاءنی زید زید، تو یہ ڈبل جو زید آیا ہے وہ تاکید کے لیے ہے نا، یعنی ثابت کرنے کے لیے، تقریر کے لیے، ٹھیک ہے، اور تو کا اس کا احتمال خاص رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے تغییر کا مثال کے طور پر ہم نے کہا جاءنی زید، یعنی زید، پھر ہم نے کہا نا لا امر، میرے پاس زید آیا، غلطی سے بولا گیا زید، پھر میں کہنا نہیں امر آیا، تو یہ بیان تغییر ہے، اس کا بھی احتمال خاص رکھتا ہے۔ لأنه لا ينافي القطعیہ، اس لیے کہ یہ بیان تقریر و تغییر جو ہے یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہہ دیا کہ جو ہے فاروق ایک بچے کو مارا، اور یہ غلطی سے فاروق بولا گیا، بولنا تھا شاہ رخ تو بولا گیا فاروق، پھر میں نے کہا نہیں شاہ رخ مارا ہے، فاروق نہیں مارا، تو یہ بیان تغییر ہے، بیان تبدیل ہے، اس کا احتمال رکھتا ہے، لیکن حکم قطعی ہوگا۔ حکم کیا ہوگا؟ قطعی، کہ جو حکم لگنے والا ہے تھا فاروق پہ، اب فاروق پہ نہیں لگے گا، اب شارق پہ لگے گا یا شاہ رخ پہ لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے۔ فَإِنَّ بیان التقریر یزیل الاحتمال الناشی بلا دلیل، اور بے شک بیان تقریر یہ اس پیدا ہونے والے احتمال کو زائل کر دیتا ہے جو بغیر دلیل کے ہو، جو بغیر دلیل کے ہو۔ فَيَكُونُ مُحْكَمًا، وہ محکم ہوگا۔ كَمَا يُقَالُ جَاءَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ، وَبَيَانُ التَّغْيِيرِ مثال ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ وَبَيَانُ التَّغْيِيرِ يَحْتَمِلُ كُلُّ كَلَامٍ قَطْعِيًّا، اور بیان تغییر تو ہر کلام قطعی اس کا احتمال رکھتا ہے، ہر کلام قطعی اس کا احتمال رکھتا ہے۔ کان قطعیاً
کان او ظنین، خواہ وہ قطعی ہو یا ظنی ہو، جیسا بھی کلام ہے وہ بیان تغییر اس کا احتمال رکھتا ہے۔ کما یقال انت طالق ان دخلت الدار، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے کسی نے کہا کہ انت طالق، انت طالق، تو طلاق والی ہے، تو حکم تو فوراً لگ جائے گا، فوراً لگ جائے گا نا، لیکن فوراً اس نے کیا کر دیا؟ حکم کو بدل دیا، معلق کر دیا، لٹکا دیا۔ کیسے؟ ان دخلت الدار، اگر ان دخلتی دار مونس ہے نا، تو ان دخلتی دار، اگر تو گھر میں داخل، تو اب گھر میں جب جائے گی تبھی حکم لگے گا، تو یہ ہے بیان تغییر، ٹھیک ہے؟ ہاں بعد میں بولیں گے نا، پہلے کیسے بولیں گے؟ نہیں نہیں، ہاں سکتہ کیا تو پھر گڑبڑ ہے، فوراً بولنا پڑے۔ وَهَكَذَا بیان التبدیل يحتملہ الخاص ایضا، ایسے ہی بیان تبدیل بھی، ہاں بیان تبدیل کا بھی خاص احتمال لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ بیان کی 4 قسمیں ہیں، بیان تفسیر، بیان تقریر، بیان تغییر، بیان تبدیل۔ تو بیان تفسیر کا احتمال خاص نہیں رکھے گا، لیکن اس کے علاوہ بیان تقریر ہے، تغییر ہے، تبدیل ہے، ان 3 کا احتمال خاص رکھتا ہے، اور یہ احتمال رکھنا قطعیت کے منافی نہیں ہے۔ حکم جو ہوگا خاص کا وہ قطعی ہی ہوگا۔